अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर क्लास 5 के स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे, अपने घरों के अंदर महफूज होंगे। मैं आपके इस्लामिया सब्जेक्ट का टीचर सर गुलाम रब्बानी इस वक्त आपसे मुखातब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियोस के अंदर हम मुताले कुरान हकीम को पढ़ रहे थे। मुझे उम्मीद है वो सारी वीडियोस आपने अच्छी तरह देख ली होंगी और वो सारा काम आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और आपने अपनी बुक के और कॉपी के अंदर वो सारा काम कंप्लीट भी कर लिया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम दोबारा से चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ से हमने अपने सिलेबस को छोड़ा था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हम चैप्टर स्टार्ट करने में जा रहा हूँ उसका नाम है ग़ज़वा बदर। उसका नाम क्या है? ग़ज़वा बदर, जो कि पेज नंबर 74 के अंदर मौजूद है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन आपके सामने आएगी। मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो आखिर तक गौर से देखनी है, सुननी है, अच्छी तरह इसको समझनी है, समझना है, ताकि उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब आपको इसका काम दिया जाएगा या व्हाट्सएप के थ्रू जब आपको इसका काम सेंड किया जाएगा तो आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी और तकलीफ ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एक चैप्टर है जिसका नाम है ग़ज़वा बदर। बेसिकली ये इस्लाम की एक लड़ाई है जो इस्लाम मुसलमान और काफिरों के दरमियान हुई थी और ये सबसे पहली लड़ाई थी। ठीक है ना, तो इसके बारे में आज हम तफसील से पढ़ेंगे, तो आपने गौर से सुनना है ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, बताना ये चाह रहे हैं कि मक्के के काफिर जो थे वो मुसलमानों के मदीना चले जाने से सख्त गुस्से में थे और किसी बहाने की तलाश में थे ताकि मुसलमानों पर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकें। पहले उन्होंने मदीने के कबीला यहूद के साथ साजिश करने की कोशिश की, मगर मीसाक मदीना के बाद, यानी जब एक मीसाक कायम हो गया था, एक मुआहदा मदीने में कायम हो गया था, उसके बाद यहूदी जो थे खुलकर उनका साथ नहीं दे सकते थे। लिहाजा वो कोई और तदबीर सोचने लगे लिहाजा वो कोई और तदबीर सोचने लगे, कोई और प्लानिंग करने लगे कि अब हम मुसलमानों को किस तरह से तंग करें। पहले तो वो मक्का में तंग करते रहे, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम उनसे परेशान हो गए तो वो मक्के को छोड़कर मदीने में आ गए। तो फिर उन्होंने पीछे से और मज़ीद प्लानिंग करना शुरू की कि किस तरह हम इनको और मज़ीद तंग करना शुरू करें। तो प्यारे बच्चों, इसी सिलसिले में आगे मज़ीद ये बता रहे हैं कि इधर मदीने में मुनाफिकीन का भी एक गिरोह मौजूद था। मुनाफिक कौन लोग होते हैं? मुनाफिक वो लोग होते हैं जो न मुसलमान होते हैं न काफिर होते हैं, बल्कि उनके बीच यानी दरमियान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यानी कि जिसको आप यूँ समझ लें कि वो अपने मुल्क और कौम के गद्दार होते हैं। ठीक है ना, जो न मुसलमान होते हैं न काफिर होते हैं, बस जहाँ उनका मतलब होता है और वो अपना काम कर जाते हैं। तो इस तरह इस टाइप का एक ग्रोह वहाँ पर, एक ग्रुप वहाँ पर मौजूद था, जिसमें ऐसे लोग थे जो कि बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर चुके थे, मगर वो अपने दिल में मुसलमानों के लिए शदीद नफ़रत और दुश्मनी के जज्बात रखते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबई नामी एक शख्स उस गिरोह का सरदार था। एक शख्स था जो मुनाफिकीन का यानी उस ग्रुप का जो बड़ा सरदार था, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई, जो कुफ़ार मक्का को खबरें पहुंचाया करता था। जिसका काम क्या था कि जो भी यानी कि बातें होती थी, जो भी खबरें होती थी मदीना से आती थी, वो सारी कुफ़ार मक्का को बताता था और उनको समझाता था। प्यारे बच्चों, ये आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, ये वो मकाम है, ये वो जगह है जहाँ पर ये ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया था, जहाँ पर सबसे पहले लड़ाई मुसलमानों की और काफिरों की हुई थी, वो इस मकाम पर हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, जहाँ पर मुसलमानों की तादाद इंतहाई कम थी, काफिरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, मुसलमानों के पास सामान भी नहीं था, मुसलमानों के पास सवारियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं थीं और काफिरों के पास सवारियाँ भी ज़्यादा थीं, सामान भी ज़्यादा था, मगर उसके बावजूद अल्लाह ताला ने फ़तह और कामयाबी मुसलमानों को नसीब फरमाई और काफिर जो है वो शिकस्त खा गए, यानी कि वो हार कर अपनी जगह वापस चले गए। तो इसी वाक़े से मुतालिक हम पढ़ रहे हैं और ये मकाम है जहाँ पर ये लड़ाई का वाक़या पेश आया था। मज़ीद आगे चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग़ज़वा बदर के असबाब क्या थे, यानी कि लड़ाई पेश क्यों आई थी, इसके रीज़न्स क्या थे, इसकी वजूहात क्या थी। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। 4 बातें हैं, कुल 4 असबाब हैं, 4 वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये लड़ाई मुसलमान और काफिरों के दरमियान पेश आई थी। जिनमें से पहला सबब ये बना कि एक काफिर सरदार था, उसका नाम था कुर्ज़ बिन जाबिर। उसने मदीने की चरागाह पर हमला किया। मदीने के अंदर जो चरागाहें होती हैं जहाँ पर जानवर चरते हैं, उस पर उसने आकर अटैक किया और मुसलमानों के ऊँट लूटकर फरार हो गया। इस पर मुसलमानों में गम और गुस्सा था। इस पर मुसलमानों में क्या था?
غم اور غصہ تھا اس بات کے اوپر کہ کیوں انہوں نے جو ہے مدینے کی جو چراگاہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے اونٹ لوٹ کر لے گئے۔ پہلا ریزن تو یہ بنا اس لڑائی کا۔ دوسرا سبب یہ بنا کہ اس واقعے کے 3-4 ماہ بعد، یعنی یہ جو واقعہ ہوا تھا جب انہوں نے مدینے کی چراگاہ پر حملہ کیا تھا، اس کے 3-4 ماہ بعد مسلمانوں کے ایک دستے سے قریش کے ایک قافلے کی جھڑپ ہو گئی، یعنی کہ ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی، جس میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ تو یہ بھی ایک وجہ بنی اس لڑائی کی۔ تیسری وجہ یہ لکھی ہے کہ مکے سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس قافلے کی سربراہی ابو سفیان کر رہے تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے اس تجارتی قافلے میں چونکہ سرمایہ لگایا ہوا تھا، انہوں نے اپنا پیسہ لگایا ہوا تھا تاکہ اس کی آمدنی سے مسلمانوں پر حملہ کیا جا سکے۔ یعنی انہوں نے کچھ مال دیا تھا ابو سفیان کو کہ جا کر یہ بیچ آؤ، اور پھر سے جو پیسے آئیں گے وہ اس کی پیسوں سے ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کے حملے میں اس کو خرچ کریں گے۔ تو قافلہ جیسے شام سے واپس لوٹ رہا تھا شام کے علاقے سے، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ بھی ایک وجہ بنی اس لڑائی کی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور وجہ لکھی ہے یہاں پر کہ ابو سفیان نے مکے والوں کو پیغام بھیج دیا کہ اس تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے لشکر بھیجو۔ تو چنانچہ وہاں سے پھر ان کے لیے ایک زبردست قسم کا لشکر آیا اور پھر باقاعدہ ایک لڑائی کا سلسلہ شروع ہو۔ تو پیارے بچوں، یہ کچھ اسباب تھے، کل 4 ریزن تھے، یا یہ کہہ لیں کہ کل 4 وجوہات تھیں جن کی بنا پر مسلمان اور کافروں کے درمیان یہ لڑائی پیش آئی، جس میں کچھ غلطیاں ان کی بھی تھیں، کچھ افواہیں تھیں جن کی بنا پر یہ ساری لڑائی کا معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد اگر ہم مزید بات کریں غزوہ بدر کی تیاری کی، وہ تیاری کیسے ہوئی، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ابو سفیان کا پیغام ملنے کی دیر تھی کہ ابو جہل جو وہاں پر مکے میں کافروں کا بڑا سردار تھا، پہلے سے ہی مسلمانوں کی دشمنی میں بھرا بیٹھا تھا کہ کوئی ہمیں موقع ملے اور ہم ان سے بدلہ لیں، جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے 1000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا، جس میں 100 گھڑ سوار اور 700 اونٹ تھے۔ عتبہ بن ربیعہ کو فوج کا سپہ سالار بنایا، فوج کمانڈر بنایا، جو کہ مکے کا سب سے بڑا رئیس تھا، یعنی کہ سردار تھا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، دوسری طرف جو مسلمان تھے جن کی تعداد 313 تھی، ٹھیک ہے 313 تھی، جنگی ساز و سامان بھی ان کے پاس پورا نہ تھا، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ بہت سے مسلمانوں کے پاس پورے ہتھیار تک بھی نہ تھے۔ مکے والوں کا تجارتی قافلہ تو مکہ پہنچ گیا، مگر ابو جہل اپنی جہالت اور تکبر کے نشے میں آگے ہی بڑھتا گیا اور اپنے قافلے کے ساتھ مدینے سے تقریباً 80 میل دور جنوب مغرب کی طرف ایک میدان میں جا کر اس نے پڑاؤ ڈال دیا، یعنی وہاں پر آ کر اس نے اسٹے کر لیا، جو کہ بدر کے نام سے مشہور تھا۔ کافروں نے اچھی جگہ چن لی اور پہلے سے ہی اپنے خیمے اچھی جگہ لگا لی۔ مسلمان بعد میں پہنچے، ان کے حصے میں جو زمین تھی وہ ریتیلی تھی، یعنی بہت زیادہ ریت تھی جس کی وجہ سے پاؤں دھسے جاتے تھے۔ کافروں نے پانی کے کنویں بھی اپنے قبضے میں کر لیے تھے، یعنی پہلے سے انہوں نے اپنی اچھی جگہ تلاش کر لی تھی جہاں پہ پانی بھی تھا، اچھی زمین تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس نہ اچھی زمین ملی نہ پانی کا انتظام تھا۔ اس صورتحال سے مسلمان پریشان ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کی شکل میں نازل ہوئی، یعنی کہ اللہ کی رحمت بارش کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی، بارش کے برستے ہی ریتیلی زمین سخت ہو گئی اور کافروں کی زمین دلدلی اور کیچڑ زدہ بن گئی، یعنی بالکل الٹ معاملہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر بارش کا پانی جمع کر لیا۔ کافروں نے رقص اور سرور اور شراب نوشی میں رات گزاری، یعنی فضولیات میں رات گزاری، جبکہ مسلمانوں نے عشاء کی نماز اور عبادت کے بعد کچھ دیر آرام کیا تاکہ صبح تازہ دم اٹھ سکے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد جنگ کا آغاز کیسے ہوا تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کی، یا اللہ اگر آج یہ تھوڑے سے مسلمان مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ الہی تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ اس کے بعد پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی؟ تو وہ 4 باتیں آپ نے یعنی کہ سوچ کے رکھیں کہ ہم نے کس طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے اس لشکر کی صفیں ترتیب دی،
یعنی کہ وہ جو فوج آپ نے تیار کی تھی اس کو وہاں پر ریڈی کیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو دائیں اور بائیں مقرر کیا، رائٹ اور لیفٹ سائڈ دونوں طرف مقرر کیا، اور بیچ کے سینٹر میں جو دستہ تھا اس کو تیر اندازی کا حکم دیا کہ بھائی آپ نے تیر اندازی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تیروں سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ نمبر 3، سامان کم ہونے کی وجہ سے سپاہیوں کو تاکید کی، آپ نے یہ ان کو گائیڈ کیا کہ جب کفار بالکل سامنے آ جائیں تب تیر چلائے جائیں، ورنہ اس کے بغیر تیر نہ چلائیں، کیونکہ اگر اس طرح ہم فالتو میں تیر چلائیں گے تو تیر ضائع ہو جائیں گے اور پھر ہمارا دشمن سے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنگ میں پہل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ بھئی پہل بھی ہم نہیں کریں گے، اسٹارٹنگ ہم نہیں کریں گے، اسٹارٹ اگر انہوں نے دیا تو پھر ہم ان کا جوابی مقابلہ کریں گے۔ تو پیارے بچوں، 17 رمضان المبارک کی صبح تھی جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ پہلے ایک ایک دو دو آدمی نکل کر لڑتے تھے، پھر عام لڑائی شروع ہوتی تھی۔ کفار مکہ کی طرف سے لشکر کا سردار عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ نکلا۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ مقابلے پر آئے۔ لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ولید مارا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عتبہ کا کام تمام کر دیا، مگر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہو گئے۔ اب عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے اور اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ پیارے بچوں، کافروں کے بڑے بڑے 70 سردار جو ان کے تھے وہ مارے گئے۔ ابو جہل کو 2 کم سن انصاری نوجوانوں نے قتل کیا۔ 2 چھوٹے معصوم بچے انصار کے اندر موجود تھے، انہوں نے جا کر ابو جہل کو پکڑا جو کہ کافروں کا بڑا سردار تھا، اور اس کو جا کر قتل کر دیا۔ پیارے بچوں، اس طرح 70 کافر قیدی بنا لیے، یعنی 70 کافروں کو اپنے مسلمانوں نے اپنے قید میں لے لیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، آیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ مسلمانوں نے قیدیوں کو بڑے آرام سے رکھا، جو کچھ گھر میں پکتا ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے اور خود کھجوریں کھا کر گزارا کرتے۔ دولت مند قیدیوں کے رشتہ داروں سے فدیہ طلب کیا گیا۔ غریب مگر تعلیم یافتہ قیدیوں سے یہ کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ جو قیدی غریب بھی تھے اور تعلیم یافتہ بھی نہیں، انہیں ویسے ہی رہا کر دیا گیا۔ پیارے بچوں، یہ تھا غزوہ بدر کا مکمل واقعہ۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اچھی طرح آپ نے اس کی ریڈنگ سن لی ہوگی اور اس کی ایکسپلینیشن کو سمجھ لیا ہوگا، اور مجھے امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ مزید خاص بات آپ کو یہاں پر ایک نظر آ رہی ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس وقت کو یاد کریں جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں سن لی اور ہم نے آپ کو 1000 فرشتوں سے مدد دی جو لگاتار چلے آئے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کی تھی، فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ جنگ جو ہے اپنی مدد سے، ٹھیک ہے نا، اپنی مدد سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ اس کے بعد پیارے بچوں، اگر ہم ایکسرسائز کی بات کریں تو یہاں پہ کچھ سوالات آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ سارے سوالات کے جوابات بھی آپ نے حل کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ٹائم ملے گا تو میں آپ کو یہ سارے سوالات بھی حل کرواؤں گا، ان کے سارے جوابات بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے از خود جتنا ہو سکے جو ہے وہ پہلے سے آپ نے یہ سارا کام جو ہے وہ پری پلان کر لینا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو یہ سارے سوالات بھی انشاءاللہ آپ نے حل کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہوں گی، ٹرو فالس یا میچ دا کالمس، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو کروائیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر، یا واٹس ایپ کے تھرو سے وہ سارا کام ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ تب تک آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے، اچھی طرح سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ کو کام دیا جائے تو آپ کو پھر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔